السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سیرت کا بہترین واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کا قبول اسلام بتانا چاہتی ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب بنو عادی سے تھے، ان کی والدہ بنو مخزوم سے۔ وہ لمبے قد کے نہایت بہادر انسان تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو بچپن سے ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور وہ بچپن میں اپنے ابا کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور سختی مزاج تھے اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ اور ان کی بہن فاطمہ، ان کی شادی ان کے چچا زاد سعید بن زید بن عمر سے ہوتی ہے۔ وہ میاں بیوی ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لے آئے لیکن اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی کہ اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو شخص تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب غصے کے عالم میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلے کہ اللہ کے رسول کا کام تمام کرنے۔ ان کی راستے میں ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، ہے عمر، غصے کے عالم میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، معاذ اللہ، میں محمد کا قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور نعیم کہنے لگے، اے عمر، اگر تم نے محمد کا قتل کر دیا تو بنو عبد مناف، بنو جہارہ سے تم کیسے بچ سکو گے؟ اور عمر کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ نعیم نے کہا، میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ عمر نے کہا، ہاں بتاؤ۔ کہا، تمہاری بہن فاطمہ، تمہاری بہنوں سعید بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور عمر غصے کے عالم میں اپنی بہن کی طرف گئے، اور بہن اور بہنوئی خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ خباب بن ارد کی قرآن پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز گھر سے باہر آنے لگی، اور جب عمر آتے تو دور سے پتہ چل جاتا کہ سیدنا عمر بن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ جب عمر آئے تو اپنی بہن سے پوچھا کہ ابھی میں نے کیسی آواز سنی؟ تو بہن کہنے لگی کہ ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے سنا تم دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے بہنوں شہید کہنے لگے کہ عمر بتاؤ، اگر حق اور سچ اس دین کے بجائے دوسرے دین میں ہو تو کیا؟ بس اتنا ہی سننے کی دیری تھی کہ عمر اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا۔ اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا تو ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے لگی، اور بہن کو بھی زوردار تھپڑ مارا۔ بہن کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور بہن کہنے لگی کہ اے خطاب کے بیٹے، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، ہم نے تو محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ میرے بہنوں، اللہ ہمیں بھی ایسی طاقت اور قوت دے کہ ہم بھی اسلام کے لیے بول سکیں۔ وہ بہن جو عمر کے سامنے اف تک نہ بول پاتی تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بہن بول اٹھی کہ تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، ہم نے تو محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ میرے بہنوں، جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے دے دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کی اللہ رب العالمین نے دعائیں قبول عطا فرمائی، اور عمر کو دین کے لیے چن لیا گیا۔ اور عمر نے اپنی بہن نے اپنے بھائی کو کہا کہ جاؤ فوری طور پر غسل کرو، اور عمر غسل کر کے آئے تو ان کی دل کی کیفیت بدل چکی تھی، اور عمر نے جب وہ مقدس اوراق اپنے ہاتھ میں لیا تو کہنے لگے کہ واقعی تو بڑا عمدہ اور پاکیزہ کلام ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ الطٰہٰ کی وہ ابتدائی آیتیں جو اللہ کے رسول پر انہی دنوں پر نازل ہوئی تھی، عمر نے جب ان کی تلاوت کی تو عمر کے دل سے شرک اور کفر کے پردے ہٹ گئے اور سچ واضح ہو گیا۔ اور عمر کہنے لگے، مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر چھپے خباب آئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی۔ اور جب عمر اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صفا پہاڑی کے دامن میں دارالارقم میں تھے، اور جب عمر جاتے ہیں تو عمر دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ایک صحابی دروازے سے جھانکتے، دیکھتے کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار لیے عمر کھڑے ہیں۔ تو صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، عمر آیا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو وہیں پر بھی حضرت حمزہ موجود تھے۔ حمزہ نے کہا، کیا بات ہے؟ صحابی نے کہا کہ عمر آیا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا، تو کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر وہ خیر کے ارادے سے اسے خیر دیں گے، اگر وہ شر کے ارادے سے ہے تو اسی ہی تلوار کے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول آگے بڑھے اور عمر بھی آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول نے عمر کا دامن پکڑتے ہوئے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہیں یہاں کون سی چیز لے آئی؟ میرا خیال ہے کہ تم جب تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ وہی ذلت تم پر نازل نہ کر دی جائے جو ولید بن مغیرہ پر کی تھی۔ اور اللہ کے رسول بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عمر کو ہدایت دے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ پر اور جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان لے آؤں۔ اور سیدنا عمر بن خطاب بلند آواز سے کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اور سارے صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، اور سب خوشی کے مارے
بلند آواز سے تکبیر کہنے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ تکبیر کی گونج بیت اللہ میں سنائی دیتی ہے اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ میری بہنوں، یہ تھا عمر بن خطاب کا قبول اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔